أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين مالك الخلائق الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، امام علی رضا علیہ السلام علیہ السلام نے جو نہیں بتایا کہ میرے بعد یہ امام ہیں، بلکہ لکھنے کے ساتھ ساتھ آپ نے 60 افراد کی گواہی بھی لی، نوشتہ پورا لکھوایا، اس طرح بتایا کہ میرے بعد امام یہ ہیں۔ پھر بھی بہت سے لوگ بولتے کہ جنہوں نے امام کو نہیں مانا، یعنی 8ویں امام کو، اور واقفیہ ہو گئے، ہو وہیں توقف کر گئے۔ تاریخ میں ان کے جو سرغنہ تھے ان کے نام بھی ہیں، اور توقف کرنے کا سبب بھی ہے۔ اس میں ایک سبب پیسہ ہے۔ جس کے پاس جو امام موصی علیہ السلام کا مال رکھا ہوا تھا، اس کی تفصیل بھی تاریخوں میں ہے، کس کے پاس کتنا تھا۔ تو اگر امام مان لیتے ہیں 8ویں امام کو، وہ پیسہ لے آ کے ان کے حوالے کرنا پڑتا، ان کو دینا پڑتا۔ تو انہوں نے کہا نہیں، ان کے بعد کوئی امام نہیں ہے، وہ سب دبا لیا انہوں نے۔ دنیا میں ہوتا ہے کہ جب لوگ کسی کا مال ہڑپ لینا چاہتے ہیں تو ایسا کام کرتے ہیں، یعنی ان کا تو کوئی ہے ہی نہیں، اور یہ تو ان کا مال ہی نہیں ہے مثال کے طور پر، اور اب کس کو دیا جائے، کیا کیا جائے، یہ سب ہوتا ہے دنیا میں۔ بعض جگہ یہ بھی ہوا ہے کہ صاحب وہ کہہ دیا کہ صاحب مثلا پیغمبری کے لیے کہہ دیا، بعض جگہ پیغمبری کے لیے کہتے ہیں، مشہور ہے بہت کہ ہم گروہ انبیاء نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں۔ لہذا اگر کوئی مال ان کے وارثوں کو ملنے والا ہو، یا امام جو امامت کا وارث ہوتا ہے اس کو ملنے والا ہو، اس کے ذریعے سے وہ قوم کی خدمت کرے، تو اس مال کو دبا دیا جاتا ہے کہ نہ ملنے پائے۔ ظاہر ہے کہ جب مال نہیں ملے گا تو پھر کام کیسے آگے چلے گا۔ لیکن ان کو یہ پتہ نہیں کہ امام امام ہوتا ہے، چاہے غربت میں رہے چاہے ثروت میں رہے، اس کے پاس پیسہ ہو یا نہ ہو، امام ہے وہ۔ تو واقفیہ جو لوگ تھے ان میں سے بعض کے نام ہیں، وہ تفصیلات میں فی الحال عرض نہیں کر رہا ہوں، کہ انہوں نے مال دبا لیا۔ اور کتنا مال تھا یہ بھی تاریخ میں لکھا ہوا ہے، اتنے دینار تھے، اتنے ہزار دینار، درہم نہیں، تو نہیں دیا انہوں نے۔ لیکن 8ویں امام امام تھے، امام رہے، اور اللہ نے بھی عزت بھی بہت دی۔ اور یہاں تک کہ بادشاہ کو یہ بات سوجھی، یعنی ہارون رشید کو، جو بنی عباس کا گولڈن پیریڈ تھا، ان لوگوں کو یہ بات سوچی کہ صاحب ہم کو ان کو یہاں لانا چاہیے، کرسی دینی چاہیے۔ وہ سیاسی مسائل تھے جس کا تجزیہ ہمارے یہاں علماء نے پہلے زمانے میں بھی کیا ہے، آج بھی کیا ہے۔ بڑی بڑی موٹی موٹی کتاب اس کے اوپر عربی زبان میں اور دوسری زبانوں میں لکھی گئی ہے کہ ایک بوریا نشین کو تخت پر لانے کی کوشش کیوں کی گئی۔ اس کے وجوہات ہیں جس سے بحث ہوئی ہے، تو میرا موضوع اس وقت نہیں ہے۔ میں تو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک امام آنے والے امام کو، جو بعد میں ہے، ان کو بتانا چاہتا ہے کہ میرے بعد کون امام ہے، اور تھوڑا سا اس کے کردار کی تھوڑی سی جھلکی آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں میں، تاکہ سمجھ میں آئے کہ اماموں کے اخلاق و کردار یکساں ہیں، یہ اخلاق انبیاء ہیں، یہ اخلاق پیغمبر ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں آیا ہے۔ زمانہ بدلا ہے، سن بدلا ہے، صدی بدلی ہے،
شہنشاہیت بدلی ہے، ملوکیت بدلی ہے، مگر امامت اپنے کردار کی بلندی کی بنا پر، بلندی کے اعتبار سے، مگر امامت کردار کی بلندی کے اعتبار سے وہ نہیں بدلی ہے۔ کہیں بھی آپ اس میں کوئی کمی یا کوئی لوچ نہیں دکھا سکتے۔ کردار کی بلندی، سلوک، رہن سہن، طور طریقہ، غریبوں کی مدد، اس کے واقعات بہت سارے میں نے آپ کے سامنے ایک ایک امام کے پیش کیے، بہت زیادہ تو نہیں مگر ایک ایک امام کے ایک ایک دو دو واقعہ۔ میں نے پچھلے جمعے کو امام علی رضا علیہ السلام کے واقعہ بیان کیا تھا کہ آپ نے اس قرض دار کی کیسے مدد کی اور وہ خوش اپنے گھر گیا۔ تو کردار کی جھلکیاں جو ہیں اور کریکٹر کی اور سیرت کی، اس میں تبدیلی نہیں ہے۔ حالات جیسے بدلے ہیں، بدلتے رہے ہیں، مگر جو ایسا کردار ہے جو ہمیشہ چمکتا رہتا ہے، چاہے موسم کوئی آ جائے، حالات کوئی آ جائے، شہنشاہیت کوئی آ جائے۔ میں اس کی ایک جھلکی امام رضا علیہ السلام کی زندگی سے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ درود پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ زمانہ کوئی بھی ہو، فرماتے ہیں کہ ابراہیم ابن عباس فرماتے ہیں کہ ما رأیت ابا الحسن الرضا جفا احدن بکلمۃ قط۔ ظاہر ہے کہ یہ آدمی پوری زندگی کو دیکھ رہا ہوگا، جو بات کہنے جا رہا ہے میں نے عربی میں سنایا آپ کو، اردو میں بتاؤں گا آپ کو، یہ پوری زندگی دیکھ رہا ہے امام کی۔ وہ فرماتے ہیں ابراہیم ابن عباس کہ میں نے امام رضا کو کبھی بھی کسی شخص کو ایک کلمے سے، ایک لفظ سے، ایک ورڈ سے دکھ پہنچاتے نہیں دیکھا۔ ایسا کوئی جملہ، ایسا کوئی لفظ، ایسا کوئی کلمہ، ایسا کوئی ورڈ کبھی بھی اپنی زندگی میں امام رضا علیہ السلام نے نہیں نکالا منہ سے کہ جس سے کسی کو دکھ پہنچے، تکلیف پہنچے۔ ما رأیت ابا الحسن رضا جفا احدن بکلمۃ قط، کبھی بھی، ولا رأیت قطع علی احد کلامہ حتی یفرغ منہ، میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ بولنے والے کے کلام کو قطع کر دیتے ہوں کہ چپ رہو یہاں سے، اب یہاں سے ہم یا بیچ میں بول پڑتے ہوئے امام، میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ ہوتا یہ ہے ہمارے بھی گفتگو میں یہ ہوتا ہے کہ دو آدمی باتیں کر رہے ہیں، تین آدمی باتیں کر رہے ہیں، ابھی اس کی بات تمام نہیں ہوئی کہ ہم نے اس میں اپنا لگا دیا، اسی کے جوڑ کا ملا کے، ارے آپ کے ساتھ تو یہ ہو، میرے ساتھ تو یہ ہو گیا، لیجیے، وہ اس کی بات تمام نہیں ہوئی، ابھی وہ اپنی بات تمام نہیں کر پایا، اپنی گفتگو کر نہیں پایا۔ طریقہ گفتگو کیا ہے ہر زمانے میں جو ہونا چاہیے، جو امام رضا کے زمانے میں آج بھی، کہ جب سامنے والا بات کر رہا ہے اس کی بات کمپلیٹ ہو جائے، ختم ہو جائے، تو پھر یہ دوسرا آدمی اپنی بات شروع کرے، دو آدمی، تین آدمی، چار آدمی جیسے بھی ہیں بیٹھے ہوئے، البتہ وہ جو جھاؤں ہم کرنے لگتے ہیں باتوں میں، اور ٹی وی پہ اکثر دیکھتے ہوں گے آپ، اور اینکر ہر ایک کو دباتا رہتا ہے، ارے صاحب چپ رہیے، ارے ان کو کمپلیٹ کرنے دیجیے، آپ کو موقع دیا جائے گا، یہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا آپسی نشست میں بھی، لوگوں کے درمیان بھی، اور ٹی وی پر یہ مناظر تو بہت نظر آتے ہیں، جب کبھی کوئی ڈیبیٹ ہو، کوئی بحث ہو، تو قبل اس کے کہ اپنا، اب اس میں کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ صاحب ٹائم کم ہے لہٰذا آپ بس کیجیے، کبھی کبھی ٹائم کم کا حوالہ دے کے سامنے والے کو دبا بھی دیا جاتا ہے، یہ تو بات اچھی کر رہا ہے، کہیں بات کمپلیٹ کر لے گا تو بہت گڑبڑ ہو جائے گی، جب اس کو ٹائم کم ہوگا، پوچھیے بھی آپ تو وہی کہتے ہیں صاحب ہمارے پاس ٹائم لمٹ ہوتا ہے بہت، تو ہم تو لمٹ ہے تو 2 آدمیوں کو رکھیے، 3 آدمیوں کو رکھیے، 2 گھنٹے کا پروگرام، 3 گھنٹے کا پروگرام رکھیے، کہاں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، یہ کہہ کے کاٹ دیا جاتا ہے اور اس کو روک دیا جاتا ہے۔ مگر امام کا طریقہ کار کیا تھا؟ فرماتے ہیں کہ ما رأیت ولا رأیت قطع علی احد کلامہ حتی یفرغ منہ، جب کوئی کلام کرتا تھا، جب تک وہ اپنی پوری بات کمپلیٹ نہیں کر لیتا تھا، اپنے کلام سے فارغ نہیں ہو جاتا تھا، امام بیچ میں اس کی بات کو کاٹتے نہیں تھے۔ 2 3 وما رد احد من حاجت یقدر علیہا، اگر کسی کی حاجت روائی کر سکتے تھے، کسی کی ضرورت پوری کر سکتے تھے، تو کبھی بھی آپ نے کسی کو واپس نہیں کیا کہ تم چلے جاؤ، ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ کوئی آیا سوالی، کوئی آیا حاجت لے کے، کوئی آیا اپنا کام لے کے، تو اگر ان کے بس میں ہے تو اس کو ضرور وہ کر دیتے تھے، منع نہیں فرماتے تھے۔ یہ سیرت کا ایک جنبہ یہ بھی ہے، سیرت کا ایک پہلو یہ بھی ہے، نہ ایک کلمے سے کبھی کسی کو دکھ پہنچاتے تھے، نہ کسی کی بات کو منقطع کرتے تھے،
نہ کسی سائل کو اگر اس کی حاجت پوری کرنے پر قادر ہیں نہ اس کو منع کرتے تھے۔ ولا حد رجلہ بین یدے جلیس لہ قط، اس میں ہے کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا ایسا کرتے ہوئے۔ یہ راوی کہتا ہے کہ میں نے، اس کا مطلب اس نے زندگی کا بھرپور مطالعہ کیا ہے، اس نے ایک لمبی، جب یہ کہا کہ صاحب ہم نے ان کو کبھی نہیں دیکھا، اس کا مطلب یہ نکلا کہ ان کا آپ کو بڑا ساتھ ہے یہ۔ یا کبھی کبھی آپ اس میں ایک لمٹ لگا دیتے ہیں کہ صاحب 10 سال سے ہمارا ان کا ساتھ ہے اور ہم نے کبھی ایسا نہیں دیکھا۔ کوئی کہتا ہے 20 سال سے ہمارا ان کا ساتھ ہے لیکن ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ لیکن اگر کوئی ہم عمر ہو تو 20 سال 10 سال 2 سال 4 سال نہیں لگاتا ہے، وہ کہتا ہے صاحب کبھی میں نے ان کو ایسا کرتے نہیں دیکھا۔ یہ کون کہے گا؟ جس کی عمر تقریباً ان کے برابر ہو۔ یہ راوی جو اس طرح کہہ رہا ہے، اس میں ٹائم لمٹ نہیں لگا رہا ہے یہ کہ 5 سال سے نہیں دیکھا اور 2 سال سے نہیں دیکھا اور 3 سال سے نہیں دیکھا۔ یہ کہتا ہے میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ نے کسی کی بات کو منقطع کیا ہو، ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ نے کسی کے لفظ سے دکھ پہنچایا ہو، ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ کوئی حاجت والا آیا ہو تو آپ نے اگر حاجت روائی کر سکتے تھے تو اس کی حاجت روائی نہیں کی ہو۔ ولا حد رجلہ بین ید جلیس لہ قط، اکثر ہوتا ہے بیٹھے بیٹھے ہم لوگ پیر پھیلا لیتے ہیں، وہ پیر پھیلا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اب ذرا یہ مجبوری اب آ گئی ہے، بوڑھے ضعیف یا اب بعض جوان بھی گھٹنوں کی تکلیف میں مبتلا ہیں، وہ بیچارے تو معذرت کرتے ہیں، کیا کریں صاحب ہمارے گھٹنے میں تکلیف ہے، یوں نہیں بیٹھ سکتے، یوں نہیں کر سکتے۔ لہٰذا اب مسجدوں میں پہلے زمانے میں نہیں ہوتی تھی، اب یہ کرسیاں آ گئی ہیں نماز پڑھنے کے لیے۔ ایسا نہیں کہ پہلے زمانے میں گھٹنے نہیں خراب ہوتے تھے، کھانا پینا چونکہ اچھا تھا لہذا دیر میں یہ سب باری آتی تھی۔ اب جلدی جلدی یہ باری آنے لگی ہے تو گھٹنے خراب ہیں تو زمین فرش پر نہیں بیٹھ سکتے تو کرسی پہ بیٹھ جاتے ہیں لوگ۔ لیکن اس میں جس کے گھٹنے میں تکلیف ہو تو وہ اپنا پیر کبھی کبھی پھیلا دیتا ہے اور کبھی کبھی کرتا ہے کہ معذرت کرتا ہے کہ بھائی معاف کیجیے گا میرے گھٹنے میں تکلیف ہے، میں بیٹھ نہیں سکتا فرش پر، لہذا میں پیر پھیلا رہا ہوں۔ البتہ یہ سماج میں آج بھی اچھا نہیں مانا جاتا اس کو، ہے نا۔ اور کچھ لوگ ہمارے غرور میں کسی کے سامنے بھی ہو پیر پھیلا کے بیٹھتے ہیں، وہ الگ الگ مسئلہ ہے۔ تکلیف کی بنا پر پیر پھیلا دینا ایک الگ مسئلہ ہے۔ غرور میں، گھمنڈ میں، بڑے پن میں کسی کے سامنے پیر پھیلا کے بیٹھنا، یا کسی جگہ کسی مووی میں دیکھ لیا کوئی ایسا سین بدتمیزی کرتے ہوئے تو وہی کرنے لگے، وہ ایک دوسرا مسئلہ ہے۔ لیکن بہرحال آج کے زمانے میں بھی پیر پھیلا کے دوسروں کے سامنے بیٹھنا اچھا نہیں مانا جاتا۔ لہذا بہت سے لوگ جو فرش پر نہیں بیٹھ سکتے ہیں تو مجلسوں میں جاتے ہیں، کہتے بھائی میں یہیں بیٹھ رہا ہوں، کہیں کرسی پر یا کہیں اونچی جگہ بیٹھ جاتے ہیں، اپنا پیر رکھتے، کیونکہ وہ تکلیف میں ہوتے ہیں، سوچتے ہیں کہ بھائی مجلس میں ہم کیسے پیر پھیلائیں۔ بعض لوگ اس میں مذہبی جمع بھی لگاتے ہیں کہ یہاں معصومین آتے ہیں اور یہ آتے ہیں وہ آتے ہیں۔ خیر وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ ادب سے تو ہر جگہ بیٹھنا چاہیے، چاہے معصومین آپ کو نظر آ رہے ہو نہ نظر آ رہے ہوں، فرشتے نظر آ رہے ہو نہ نظر آ رہے ہوں، مگر مومنین خود صاحب احترام ہیں، ان کا احترام کرنا چاہیے۔ امام کا طریقہ کیا تھا کہ ولا حد رجلہ بین یدی جلیس لہ قط ولا تکا بین یدی جلیس لہ قط، ٹیک بھی نہیں لگاتے تھے۔ ایسے ہوتا ہے نا بھائی، شام کے 8 بجے سے لے کے صبح کے 4 بجے تک 5 بجے تک اگر کسی کو اسٹیج پہ بیٹھا دیں گے آپ تو کیا کریں گے؟ اس کے کمر میں کتنی طاقت ہے، اور بیٹھا ہی نہیں دیتے آپ، تکیہ بھی لگا دیتے ہیں۔ جب اتنا لمبا اور بڑا پروگرام کریں گے تو بیچارہ تھک جائے گا تو ٹیک بھی لگا لے گا، ہے نا۔ اب امام کتنی دیر تک بیٹھتے تھے یہ میں نے نہیں پڑھا، میں نے نہیں دیکھا، کسی کے علم میں ہو تو مجھے بتا دے گا کہ صاحب اتنی دیر کی نشست ہوئی۔ لیکن جہاں بھی بیٹھے وہ راوی کہتا ہے کہ کبھی بھی ٹیک نہیں لگاتے تھے۔ ایسے ٹیک لگا کے بیٹھنا بھی، سب لوگ ٹھیک سے بیٹھے ہوئے ہیں بہادر طریقے پر، ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہوں، یہ بھی امام نہیں کرتے تھے۔ ولا رہے تو شتما احدم من موالی ہے وہ ممالی کے ہی، اور کسی غلام یا کنیز کو بھی کبھی سب و شتم کرتے، جس کو آپ اردو میں کہتے ہیں گالی دیتے یا گوڑ بات ایسے جو کہہ دیتے ہیں لوگ، یہ کرتے میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ بعض علاقوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ گالی زبان کا جز ہے، اور کہیں کہیں عادت کا جز ہے، اور اس میں وہ اپنے کو بھی گالی بک دیتے ہیں۔ وہ لفظ میں دوہرا سے نہیں سکتا، نہ یہاں ممبر پر، ممبر سے نیچے۔ آپ کی نالج میں سے اس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ بعض جگہوں پر گالی زبان کا جز ہے، بعض جگہوں پر گالی تہذیب و ادب کا جز ہے، بعض لوگوں کی زندگی میں جز ہے۔ وہ اس قدر اس کے عادی ہو جاتے ہیں، ان کی زبان اس قدر اس کی عادی ہے کہ دوسرا سننے والا بھی کہتا ہے چھوڑو اس کی تو عادت پڑ گئی ہے، وہ کچھ نہیں کہتا نہ اعتراض کرتا، سنتے سنتے اتنا وہ تھک گیا یا عاجز آ گیا کہ کہتا ہے ان کو کون سمجھائے، ان کو تو زبان ہی ہو گئی ہے۔ یہاں ایک مرتبہ ایک صاحب گالی بک رہے تھے،
نہیں. تو کسی کا ارے گالی بک رہے ہو تم. تو نے کہا یہ گالی تھوڑی ہے, یہ تو زبان ہے. گالی سننا ہے تو قصائی پورے میں چلے جاؤ, فلاں جگہ چلے جاؤ. یہ گالی نہیں ہے. ان کے حساب سے وہ ایسی بات ہو چکی تھی, اتنی زبان ان کی مچ چکی تھی گالی میں کہ گالی گالی نہیں رہ گئی تھی. تو چاہے زبان بری چیز کی عادی ہو جائے یا عادی نہ ہو, کلچر بن جائے نہ بنے, بہرحال گالی گالی ہے. اور چھوٹوں کو گالی دینا تو کوئی بات ہی نہیں ہے. بڑوں کے لیے تو آدمی تھوڑا جھجکتا بھی ہے اور کبھی شرم بھی کرتا ہے اور کبھی ڈرتا بھی ہے. وہاں پر اگر کوئی مضبوط آدمی سامنے ہے تو پھر اس کی وہ زبان بدل جاتی ہے. وہ عادت اس کی جو گالی والی رہ گئی ہے وہ نہیں دیتا ہے. وہ کہ دوسرا کیا سمجھے گا, وہ کیا کرے گا. لیکن اگر چھوٹا ہے تو اس کو ضرور نوکر ہے, جس کو ہم لوگ کہتے ہیں اردو میں ابے تبے کر کے بات کرنا, بے احترامی سے بات کرنا. مگر امام کا طریقہ کار کیا تھا کہ یہ بے احترامی کا طریقہ آپ نہ غلاموں کے لیے استعمال کرتے تھے نہ کنیزوں کے لیے. درود پڑھیں محمد والے محمد. ہم چھوٹوں کے لیے استعمال کر دیتے ہیں, نیچ لوگ جس کو کہتے ہیں ہم, اگرچہ نیچ کوئی نہیں ہوتا اس طرح سے, سب اللہ کے بندے ہیں, اس کے لیے استعمال کر دیتے ہیں. عرب سماج میں اس زمانے میں غلام سے زیادہ نیچ کوئی نہیں ہوتا تھا. قرآن نے کہا لا یقدر علی شیء, غلام اور کنیز وہ جس کی کوئی قدرت نہیں ہے, اپنے آقا کا وہ مال ہے وہ, تو جتنی چاہے گالیاں دے دے, جتنی چاہے مار پیٹ کر لے غلام کے ساتھ. مگر امام کا طریقہ کیا تھا کہ امام غلاموں کے ساتھ بھی بے ادبی سے کوئی بات نہیں کرتے تھے. یہ نہیں کہ صاحب غلام ہے اور کنیز ہے تو بے ادبی سے بات کرے, یہ راوی برابر دیکھ رہا, واش کر رہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اماموں کے زمانے میں بھی ان کی ہر ایکٹیویٹیز کو لوگ واش کرتے تھے کہ کیسے چلتے ہیں, کیسے بولتے ہیں, کیسے رہتے ہیں, کیسے اٹھتے ہیں, کیسے بیٹھتے ہیں. جیسے پبلک مولویوں کی ایکٹیویٹیز کو, یہاں تک کہ کھانے کو بھی واش کرتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اکثر جب کھانا لگتا ہے, ارے مولوی صاحب آپ نے تو کچھ لیا ہی نہیں, کہتے ہیں لوگ محبت میں کہتے ہیں, ارے آپ کی پلیٹ تو خالی ہے. کہتے ہیں نا, اگر خالی ہے تو یہ بات ہے کہتے ہیں زور سے, اور خالی نہ ہو تو چپکے سے کہتے ہیں کہ میاں ماشاء اللہ. ہوتا ہے نا, یہ سب ہوتا ہے. تو ایک ایک چیز, ایک ایک ایکٹیویٹیز کو لوگ واش کرتے ہیں, دیکھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں اس میں سے کیڑے نکالیں. اور بعض جگہوں پر یہ ہوتا ہے کہ کیڑے نہیں تو کیڑے ڈال کے نکالتے ہیں لوگ, یہ بھی ہوتا ہے. تو ایک ایک ایکٹیویٹیز کو دیکھی جاتی ہے. ہم غیر معصوم کی, ہم معصوم نہیں ہیں, ہم آپ کوئی معصوم نہیں ہیں. کوئی خطا کو غلطی ہم سے ہو سکتی ہے. ایک ایک لفظ کو پکڑتے ہیں بولنے میں, اور سبقت لسانی میں کوئی لفظ غیر فصیح نکل جائے, کوئی لفظ نامناسب نکل جائے تو پبلک چھوڑتی نہیں ہے. جب ہم آپ نہیں چھوڑتے ہیں تو وہ کیسے چھوڑ جائیں گے حکومتوں کی نظر سے. وہاں تو حکومتوں تک کو خطرہ ہے کہ ان کو دیکھا جائے, ان پر نظر رکھی جائے, ان کے پاس کتنا مال آ رہا ہے. اماموں کیا بتا رہا ہوں, کتنا ان کے پاس مال آ رہا ہے, کیسے آ رہا ہے, کہاں بٹ رہا ہے, اس کی تفصیلات ہے پوری. ایک ایک چیز پر پینی نظر رکھتے تھے لوگ اس زمانے میں. جبھی امام موسی کاظم علیہ السلام کے زمانے میں جب مال پہنچنے اور بٹنے کا انتظام نہیں رہ سکا, ان کے کچھ وکیلوں کے پاس, کچھ لوگوں کے پاس مال پڑا رہ گیا, تو انہوں نے مال کو اپنے قبضے میں کر لیا. کہا نہیں ان کی بات کوئی امام نہیں ہے, وہ کھا گئے سب. ان کے نام تاریخوں میں اور رقم سب رقم ہے لکھی ہوئی ہے. تو ایک ایک چیز پر نظر رہتی ہے. یہ راوی ایک ایک بات دیکھ رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ نہ کبھی کسی کو کوئی ایسا لفظ, جملہ اور سینٹنس کہتے تھے کہ کسی کو تکلیف پہنچائے ان کے جملے سے. اس کا مطلب اس نے دوست دشمن ہر ایک سے بات کرتے امام کو دیکھا. میں نے کہا کہ کبھی بھی بات کرنے میں کسی کے کلام کو منقطع نہیں کاٹتے نہیں تھے امام, اور نہ کسی سائل کو یہ جھلکتے تھے اور بھگاتے تھے. اگر حاجت پوری کر سکتے تو پوری کر دیتے تھے. ولا حد رجلہ بین ید جلیس لہو قطو, اور پیر پھیلا کے نہیں بیٹھتے تھے, تکیہ لگا کے نہیں بیٹھتے تھے کسی کے سامنے. اور ظاہر کی سیرت تو میں نے بیان کر دی. اور کبھی آپ نے مجھے کو کہیں تکیہ لگا کے بیٹھے دیکھ لیا بڑھاپے میں, ظاہر کہ ہماری کمر تو مضبوط نہیں ہے, کئی گھنٹے جب بیٹھا دیں گے تو آدمی کر ہی لے گا ایسا. لہذا میں یہی عرض کرتا ہوں کہ پروگرام بھی ایسے رکھیں مومنین کہ جس کو لوگ خوشی خوشی سنیں اور تشریف لائیں. اب عالم تو یہ ہو گیا ہے کہ جوان بھی, اب ابھی کون جائے, بہت دیر تک محفل چلے گی, ابھی تو فلاں فلاں شاعر نے پڑھائی نہیں ہے, جب وہ آئیں گے تو جائیں گے, ابھی تو مجلس شروع بھی نہیں ہوئی ہے, ابھی تو جو ہے وہ سلام پڑھا جا رہا ہے,
اور ابھی تو قطع پڑھ رہے ہیں اور ابھی اس پر آ گئے ہیں، اس کا انتظار لوگ دور سے کرتے رہتے ہیں۔ اور میں نے دیکھا کہ کتنے لوگ وہیں بیٹھ کے واٹس ایپ پر دیکھتے بھی رہتے ہیں، اس کو نہیں دیکھتے سامنے، شاعر کو یا ذاکر کو دیکھتے بھی نہیں ہیں، اس پر آ رہا ہے لائیو، اس پہ دیکھ رہے ہیں، وہ ادھر بیٹھے وہیں سے بیٹھے دیکھ رہے ہیں۔ خود محفل یا مجلس میں آ کے بیٹھنا خود ایک ثواب کی چیز ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ جو دور لوگ ہیں وہ لائیو دیکھ لیں، قریب والے تو ایسے اسی کو لائیو کہتے ہیں، یہ جو سامنے ہم دیکھ رہے ہیں، جو انٹرنیٹ نیٹ پہ چلا جاتا ہے لائیو چلا جاتا ہے پروگرام، وہ اس لیے کہ جو نہیں پہنچ سکا ہے بیچارہ، وہ اس سے اگر استفادہ کرنا چاہے اسی وقت تو وہ دیکھ لے۔ لیکن جو لوگ آ گئے موجود ہو گئے ان کے لیے لائیو یہی ہے جو بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے ہم آپ نماز میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ تو خیر مسئلہ نہیں ہے، ورنہ لوگ لائیو نماز ہی پڑھ لیا کرتے ہیں۔ بھائی عید کی نماز کون جائے امام حال پڑھنے کے لیے؟ مولوی صاحب پڑھ لیں، کیمرہ لگا دو، ہم یہیں پڑھ لیں گے، چونکہ مسئلہ ہی نہیں ہے یہ کہ وہاں نماز ہوگی، ورنہ شاید لائیو اس کو بھی کر لیتے لوگ۔ جب اللہ ہوگا وہ کہیں گے ہم نیت کر لیں گے، جب وہ رکوع میں جائیں گے ہم رکوع میں چلے جائیں گے، یہ نہیں ہو پائے گا، جماعت نہیں ہوگی اس میں۔ پڑھنے کو آپ پڑھ لیں اپنی سن کے، کہ سورہ یاد نہیں تو مولوی صاحب پڑھیں، ہم بھی پڑھ لیں گے گھر پر، لیکن لائیو نماز جماعت اس طرح سے نہیں ہوگی، اس میں کنیکشن ہے، سب کچھ ہے، جماعتوں کو صفوں کو ملنا چاہیے، یہ سب ہے۔ بہرحال اس کا مطلب یہ نکلا کہ اس زمانے میں لوگ امام کو باقاعدہ دیکھتے تھے اور غور کرتے تھے ان کے ہر عمل پر، اور دیکھتے تھے کہ کیا کر رہے ہیں۔ راوی کا اس طرح سے ایک ایک چیز کو بتانا، کہتا کہ واللہ رایتہ طفلا، واللہ رایتہ یقہقہ فی ضحکہ قطو، یہ اہم ہے پوائنٹ، اس زمانے میں تھا اور آج زیادہ اہم ہو گیا یہ پوائنٹ۔ اکثر لوگ پرانے زمانے میں ادھر ہمارے یو پی میں اور بہار سائڈ میں ایک چیز کھاتے تھے یوں انگلی پر اس پر مل کے، ایک پتا ہوتا تھا اس کو ایسے ملتے تھے، اس کو ٹھونکتے تھے، اس میں سے گرد نکلتی تھی، اس کو کر کے پھر اس کو کھا لیتے تھے، یہاں جما لیتے تھے، اس کو سرتی یا کھینی وہاں کہتے تھے۔ اس کے بعد گٹکا چل گیا، تو اس کا ایک نقصان یہ ہوتا تھا اور آج بھی ہوتا ہے گٹکے کا بھی، جو فزیکل نقصان باڈی کو ہے وہ تو ہے ہی ہے، کہ جگہ جگہ تھوکتے پھرتے، یہاں تھوک دیا وہاں تھوک دیا وہاں، کچھ لوگ تو یہاں کے تھوک جاتے ہیں اس صاف ستھرے فرش پر، اگر کہیں ایسی جگہ تھوک دیں۔ جب یہ ہمارے یہاں بنا ہے یہ ادھر کا جو طہارت خانہ، تو بڑا خوبصورت ایک اتنا بڑا پیالہ ہاتھ دھونے کے لیے وائٹ کلر کا لگا ہوا تھا، کہ کدھر سے نکلے گا تو ہاتھ دھو لے گا وہ۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ پان کھا کے پورا بھرا منہ اور کوئی صاحب اسی کو تھوک کے چلے گئے، نہیں دیکھا میں نے۔ اچھا پانی چلا دیا تو سب بہہ گیا ہوتا، اب سفید پر سب وہ لال لال پورا، میں ڈلی کے اور زردے کے اور اس کے کتھے کے، اس میں سب اس کی ملا جلا اس کا تھوک کے چلے گئے اس پر۔ یہ بری عادت ہے۔ میں جو امام کی سیرت دکھا رہا ہوں آپ کو، راوی کہتا ہے لڑا ہے تو وہ طفلا، میں نے کبھی نہیں دیکھا ان کو کہ انہوں نے تھوکا ہو ادھر ادھر، تھوکتے نہیں تھے، وہ ہوتی ہے عادت پر، تھوک دیا ادھر ادھر تھوک دیا ادھر تھوک دیا۔ اسی جگہ آپ نے دیکھا ہوگا ہندوستان میں بہت سی جگہوں پر سیڑھی کے پاس رکھا ہوتا ہے، اس پہ لکھا رہتا ہے کہ یہاں تھوکو، تو بعض لوگ اس میں نہیں تھوکتے، وہی سیڑھی پر تھوک دیتے ہیں۔ یہ عادت بری ہے، گندگی پھیلانے والی ہے۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے امام کو کبھی یہ کام کرتے نہیں دیکھا، جبکہ ان کے زمانے میں نہ یہ گٹکا تھا نہ وہ کھاتے تھے اعوذ باللہ، نہ پان کا کوئی سلسلہ وہاں تھا، نہ آج بھی وہاں پان کا سلسلہ، اگرچہ پان اب جگہ جگہ پہنچ گیا، خوب لوگ جلپان کرتے ہیں، لیکن اس زمانے میں نہیں تھا، تو امام یوں بھی کہیں نہیں تھوکتے تھے۔ ولا رائے تو یقہقہ فی ضحکہ قطو، اور میں نے امام کو قہقہا لگاتے کبھی نہیں دیکھا، کبھی۔ قہقہا سب سمجھ گئے، ٹھٹھا لگا کے ہنسنا، زور سے ہنسنا، اس کو ہماری پورب میں ٹھٹھا کہتے، ٹھٹھا لگا کے ہنس رہے ہیں وہ، اردو میں قہقہا کہتے، زور سے ٹھاکے دار ہنسی، پورا ہل جائے ایک دم سے، اگر ساؤنڈ والا ویسا ہو مکان۔ یہ امام یہ نہیں کرتے تھے، تو کیا مطلب اس کا امام ہنستے نہیں تھے؟ ہمیشہ منہ بنائے رہتے تھے، معاذ اللہ اعوذ باللہ خاتم بنائے؟ نہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے ولا رأیت یقہقہ فی ضحکہ قطو، کبھی بھی میں ان کو قہقہا لگاتے نہیں دیکھا، بل کان ضحکہ تبسم، ان کی ہنسی تبسم تھی بس۔ درود پڑھے محمد والے محمد۔ یا امام رضا کو واز کر رہا پورا، وہ کیسے بولتے ہیں، کیسے ہنستے ہیں، کہاں جاتے ہیں، کیسے بیٹھتے ہیں۔ وہ کانا اذا خلا و نصبا مائدتہ، اور جب ان کے سامنے دسترخوان بچھایا جاتا تھا
تو اجلسا معہ علی مائدتہ ممالک ہو، وہ موالی ہے، تو اپنے دسترخوان پر وہ غلاموں کو اور ایسے لوگوں کو جو پچھڑے ہیں سماج کے، ان کو بلا کے بیٹھاتے تھے اپنے ساتھ۔ یہی ہوا تھا جب امام رضا علیہ السلام کی جانشینی کا جشن منایا تھا، اس نے بہت بڑی دعوت کی تھی، ہارون رشید نے بڑے بڑے لوگوں کو بلایا تھا، اب کرسیاں تھیں، بہترین کھانا اور دسترخوان ہو، کیا کیا اپنا پکا ہوگا، اور سامنے پیچھے کرسیوں کے ہر ایک بڑے آدمی کرسی کے سامنے ایک غلام، ایک سروس کرنے والا۔ آپ کی دعوتوں میں تو ایک سروس کروانے پورے یہاں سے وہاں تک لے کے ٹرے گھوم جاتا ہے نا۔ یہاں پتہ نہیں کہتے کہ نہیں، بمبئی میں اس کو اسٹارٹر کہتے ہیں، یہاں بھی کہتے ہوں گے، جو پہلے کھانے کے پہلے وہ لیے گھومتا رہتا ہے، کچھ پھلکیاں ہیں، کبھی کباب ہے، کبھی کچھ ہے، کبھی کچھ ہے، وہ لوگ سیخ سے چبو کو اس میں وہ کھاتے ہیں، اس کو وہ اسٹارٹر ادھر کہتے ہیں، ادھر بھی کہتے ہوں گے۔ تو وہ تو کئی ہوتے ہیں سروینٹ، مگر کھانے والے یہاں ہے، ہر ایک آدمی کے سامنے ایک سروینٹ، ایک غلام۔ امام نے سب کو بلا کے بٹھایا دسترخوان میں، یہاں بیٹھو، اس لیے کہ میرے جد کا طریقہ یہ ہے، ہمیشہ آپ کا طریقہ یہ تھا کہ اجلسا معہ علی مائدتہ ممالک ہو و موالی حتی البواب السائس، یہاں تک کہ دربان، چوکیدار جو گھوڑے اور اس کی نگرانی کیا کرتا تھا، سائس، اس کو بھی بلا کے آپ بیٹھاتے تھے کہ تم بھی بیٹھو۔ یہ سماج کا نیچا طبقہ تھا جس کو لوگ نیچا سماج شمار کر رہے تھے۔ امام نے اپنے جد کی سیرت پر عمل کر کے بتایا کہ نیچ پنا یہ نہیں ہے، تقوی سے دور ہو جانا نیچ پنا ہے، جو صاحب تقوی ہے وہ اللہ کے نزدیک مکرم ہے۔ درود پڑھتے محمد و آل محمد۔ یہ بنے کردار کی سیرت کی کچھ تھوڑی سی جھلکیاں آپ کے سامنے امام کے رکھی ہیں۔ اس طرح سے ایک ایک بات کو بیان کرنا راوی کا کیا بتاتا ہے کہ اگر کردار میں کہیں سے کوئی کمی ہوتی تو فوراً اس کو ہائی لائٹ کیا جاتا، اے دیکھیے ان کے امام نے تو یہ کر دیا۔ یہ 8ویں کی خالی بات نہیں ہے، سب کے یہاں ہی نظر تھی، صرف 8ویں کی بات نہیں ہے یہ۔ اب 8ویں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ غربت میں تو تمام ہمارے امام رہے۔ غربت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صاحب پیسہ نہیں ان کے پاس ہوتا تھا، محنت کرتے تھے، کام کرتے تھے۔ غربت ان کے ہاں کام نہ کرنے کی بنا پر نہیں تھی۔ ہم نے جو غربت کا لفظ استعمال کیا ہے، کوئی نہ کہے کہ مولانا انہوں نے تو اماموں کو غریب بتا دیا۔ غربت اس بنا پر نہیں کہ پیسہ نہیں تھا، غربت اس بنا پر کہ جو کماتے تھے غریبوں میں بانٹ دیتے تھے۔ اب جو بانٹ دیا، دے دیا لوگوں کو، تب فاقہ ہوا، کام نہ کرنے کی بنا پر فاقہ نہیں ہوا کسی امام کے، یاد رکھیے گا۔ کام نہ کرنا عیب ہے، غلط کام کرنا عیب ہے، صحیح کام نہ کرنا عیب ہے، دوسروں پر بوجھ بننا عیب ہے۔ ہمارے محمد باقر صاحب کسی نے کہا کرے آپ بنی ہاشم کے اتنے بزرگ آدمی ہو، یہ اتنے بافضیلت، آپ یہ کھیت میں کام کر رہے ہیں اور پسینہ بہا رہے ہیں، اس حالت میں آپ کی موت ہو گئی تو کیا ہوگا؟ امام نے کہا کہ میں اپنے بال بچوں کے لیے روزی تلاش کر رہا ہوں، اگر اس حالت میں موت آ گئی تو یہ موت اللہ کے راہ میں ہوگی، اس لیے کہ اس کے حکم کی ہم پابندی کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ درود پڑھتے ہیں محمد و آل محمد۔ تو غربت اس بنا پر نہیں تھی کہ پیسہ نہیں کماتے تھے اور کام نہیں کرتے تھے اور ان کے پاس کچھ تھا نہیں۔ غربت اس بنا پر ہو جاتی تھی جو کچھ کما کے لاتے تھے گھر میں جمع کر کے نہیں رکھتے تھے، دوسروں کو کھلا دیتے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کے بچے روزانہ فاقے سے رو رہے ہوں، ایسا نہیں ہے، وہ بھی سخی تھے اور اماموں کی اولاد بھی سخی تھی۔ آپ تفصیل پڑھیں گے تو کئی اولاد تھی امام کی، کثیر الاولاد تھے ہمارے امام، لیکن سب کی شادی بھی ہوئی، سب کے یہاں کپڑا بھی رہتا تھا، سب کے یہاں کھانا بھی ہوتا تھا، اور وہ صفت سخاوت کی جو تھی جیسے باپ میں تھی ویسے بیٹوں میں بھی ہوتی تھی، یہ ہوتا تھا۔ تو اب اور ائمہ کے ہاں غربت دیکھنے میں آتی، سبھی امام کے ہاں تقریباً اس بنا پر غربت دیکھنے میں آتی ہے کہ کام کرنے کے بعد اور کمانے کے بعد سخاوت کی بنا پر وہ پیسے دے دیا کرتے تھے اور بانٹ دیا کرتے تھے، لوگوں کی ضرورتیں پوری کرتے تھے۔ امام رضا کیا ہے ایک نئی بات آ گئی، ان کو بلا لیا حکومت نے اور اس نے کہا کہ میں ہٹ جانا چاہتا ہوں اور آپ کو بٹھا دینا چاہتا ہوں،
بلا کسی الیکشن کے، بلا کسی سورس کے، بلا کسی بات کے۔ راوی کہتا ابو چلتے ہروی سے مروی ہے، ان المامون قال علی رضا، مامون نے امام علی رضا سے کہا جب اپنا رسول اللہ انی قد رأیت ان اعزل نفسی عن الخلافت واجعلها لک وابایعک، اے فرزند رسول میں نے یہ طے کیا ہے کہ اپنے آپ کو ہٹاؤں یہاں سے اور آپ کو خلافت کی کرسی پہ بٹھا دوں، خلافت آپ کو دے دوں۔ کتنی بڑی آفر ہے! اس وقت کی تاریخ پڑھیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنی بڑی آفر، اتنی بڑی پیشکش آج تک کسی کو نہ ہوئی ہوگی۔ پوری حکومت بھائی، جتنی حکومت اسلامی جتنی بڑی تھی بنی عباس کے زمانے میں، اسلام کا بنی عباس کا گولڈن پیریڈ ہے یہ، ہارون رشید مامون رشید کا زمانہ، جس میں ہندوستان کی سرحدوں تک حکومت آ گئی تھی، پورا افریقہ تھا، پورا مصر تھا، پورا عرب تھا، بہت بڑا جغرافیہ آپ دیکھیں گے تو، جو اسلامی حلقے میں آ گیا تھا، سب پر یہ حکومت کرتا تھا۔ تو چھوٹی موٹی پیشکش نہیں ہے یہ، ہیں بن مانگے بغیر کچھ کیے، اس کے سیاسی وجوہات تھے جس پر بحث علماء نے کتابوں میں کی ہے، اتنی بڑی پیشکش ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ انی قد رأیت ان اعزل نفسی، میں اپنے نفس کو معزول کرنا چاہتا ہوں، ہٹانا چاہتا ہوں عن الخلافہ، خلافت سے، واجعلها لک، اور میں آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ آپ خلافت پہ آئیے، وہ ابایعک، ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں امامت نے اپنا جلوہ کہاں تک دکھایا۔ ایک زمانہ تھا وہ کہ جب امامت سے حکومت بیعت لے رہی تھی، آج کا زمانہ وہ آیا جو بیعت کرنے پر تیار ہو گئی۔ درود پڑھتے محمد و آل محمد۔ انشاءاللہ امامت کا پورا جواب اگلے جمعے کو۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔